میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئی سنا کہ قیامت کے دن سورج کو مخلوق کے نزدیک کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ پس تمام لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے، چنانچہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، بعض لوگ وہ ہوں گے جو کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے لیے ان کا پسینہ لگام بن جائے گا۔ یہ فرما کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے دہانہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی ورمیجہ پورے بیچ سکومہ دا بازو خالقو دا خلیہ کی بڈوپی۔ میل سے 8 فرلنگ پر مشتمل معروف میل مراد ہے۔ تو میدان محشر میں سورج بہت جو ہے قریب ہوگا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرق الناس یوم القیامت حتی یذهب عرقهم فی الارض 70 ذراعا ویلجمهم حتی یبلغ آذانهم، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو پسینہ آئے گا، اور وہ پسینہ اس طرح بہے گا کہ زمین کے اندر 70 گز تک چلا جائے گا، اور ان لوگوں کے لیے لگام بن جائے گا یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ تو میدان محشر میں بہنے والا پسینہ کتنا زیادہ ہوگا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انعم وصاحب السور قد التقمہ واصغى سمعہ وحنا جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ فقالوا یا رسول اللہ وما تأمرنا قال قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آرام اور سکون سے کیسے بیٹھا رہوں جبکہ سور پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو منہ میں دبائی ہوئے ہے، اپنا کان لگائی ہوئی ہے اور پیشانی جھکائی ہوئی ہے، اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ملے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پھر آپ علیہ السلام یعنی کہ یا رسول اللہ پھر آپ ہمارے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ پڑھا کرو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی ہم کو اللہ کافی ہے، وہی بہتر کارساز ہے۔ یعنی اسرافیل علیہ السلام سور کو منہ میں لقمہ بنا کر دبائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف کان لگائی ہوئی ہے، یعنی پیشانی جھکائی ہوئی ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے تیار ہے، بس ادھر سے حکم ہوا اور ادھر سے حکم کی تعمیل ہوئی بس۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قوله یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات فأین یکون الناس یومئذ قال علی الصراط، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی جس روز زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی دوسرے آسمان سے بدل جائے گی، تو اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ میں نے یہ رسول پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا پل صراط پر۔ تبدل الارض یعنی زمین کی تبدیلی کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اس کی ذات کی تبدیلی ہوگی، موجودہ ذات کی جگہ نئی ذات زمین کی آ جائے گی، مثلا نئی زمین چاندی کی ہوگی، اور دنیا کا جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سونے کا ہو جائے گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ذات نہیں بلکہ زمین اور آسمان کی صفات میں تبدیلی آ جائے گی، مثلا زمین سفید روٹی بن جائے گی، لوگ محشر میں اسی کو کھائیں گے۔ لیکن پہلا قول واضح اور راجح ہے۔ یہاں یہ اشکال ہے کہ زمین اور آسمان جب تبدیل ہونے لگیں، جب آسمان و زمین تبدیل ہونے لگیں گی تو اس لمحے میں لوگ کہاں ہوں گے؟ یہی سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اس دن پل صراط پر ہوں گے۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشمس والقمر مکوران یوم القیامت رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے۔ مکورانی یعنی چاند اور سورج دونوں کو قیامت کے روز لپیٹ لیا جائے گا، یعنی دونوں بے نور ہو جائیں گے اور پھر دونوں کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ان کی سزا نہیں بلکہ ان کی پوجنے والے، ان کی عبادت کرنے والوں کی سزا کے لیے ہوگا کہ ان کا بنایا ہوا معبود آج آگ میں پڑا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور پھر ان کو دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا کہ بادشاہ میں ہوں، کہاں ہیں ظلم اور جبر کرنے والے، کہاں ہیں تکبر کرنے والے۔ پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ زمینوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا بادشاہ میں ہوں، کہاں ہے ظلم جبر کرنے والے، کہاں ہے تکبر کرنے والے۔ بیدہ الیمنی، آسمانوں کو شرف حاصل ہے اس لیے دائیں ہاتھ سے پکڑنے کا ذکر فرمایا۔ بے شمالی ہی اللہ تعالیٰ کے لیے جہت متعین کرنا حدوث کو لازم ہے، اور دائیں بائیں میں جہت کا شائبہ ہے۔ نیز بائیں ہاتھ کو عرف عام میں اور وہ عظمت حاصل نہیں ہے جو دائیں کو حاصل ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر شمال کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس روایت میں شمال کے اطلاق کے بعد راوی کہتے ہیں کہ ایک روایت میں بیدہ الاخری یعنی دوسرے ہاتھ کا اطلاق ہوتا ہے، شمال کا نہیں ہے۔ بہرحال اس حدیث میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ ظالم متکبر لوگوں کو پکاریں گے کہ کہاں ہو، اب نکل آؤ۔ کسی کے اندر جرت نہیں ہوگی، سب کا کڑا حساب ہوگا قیامت کے دن۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا